ہمارے مہمان آگے، ہمارے پہلے مہمان. السلام علیکم عدنان صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، سب خیریت. کیا ہو رہا ہے؟ تو عدنان صاحب میرے پاس تقریباً 1 گھنٹہ ہے، تو ٹھیک ہے، شروع ہم کریں. بات شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم 2 موضوعات پہ بات کر لیتے ہیں، 30 منٹ کر لیتے ہیں. تو 5 کتنی باریاں ہوں گی 2 منٹ کی؟ 7 باریاں کر لیتے ہیں ایچ. ٹھیک ہے، ٹھیک نو ہے، پرابلم. ٹھیک ہے، تو 7 باریاں ایچ، اور پھر دوسرا موضوع آپ نے جس پہ بات کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک اس میں بعض اصول ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے. تو نام آپ پورا لیں گے، مرزا غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے، وہ آپ علیہ السلام کا نام ہے، قرآن کی تعلیم ہے، ناموں کو نہیں بگاڑنا چاہیے. تو یہ صرف یہی میرا اصول ہے. اور جو دوسری بات ہے کہ ہم دونوں جب، کیونکہ 2 منٹ کی باری ہے نا، تو ہر باری میں ایک اعتراض پیش ہو، نہ کہ 10 اعتراض ایک باری میں. پھر جس نے جواب دینا وہ 2 منٹ میں دے نہیں سکتا، تو یہ نا انصافی کی بات ہوئی. آپ اس سے اگریمنٹ میں ہے؟ جی. سوری، کون سا سیکنڈ پوائنٹ آپ کو کون سا تھا؟ پہلے تو میں ایگری سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ 2 منٹ ہے نا، تو ہر ٹرن میں یہ نہ ہو کہ بندہ 10 اعتراض پیش کرے، ایک اعتراض پیش کرے ہر ٹرن میں. تو آپ کے پاس 7 ٹرنز ہیں، آپ 7 اعتراض پیش کر سکتے ہیں. نو پرابلم، نو ٹھیک ہے پرابلم. نا، کیونکہ 2 منٹ میں پھر مشکل ہوتا ہے کہ بندہ اگر 10 چیزوں کا جواب دے. اگر میں زیادہ اعتراض پیش کروں آپ مجھے روک دینا. ٹھیک ہے، ٹھیک ایک ٹرن میں ایک ہی اعتراض پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ ایک اعتراض اگر دوبارہ میرے خیال میں اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو میں اس کو دوبارہ بالکل بالکل، ٹھیک. وہ آپ کا حق کہ آپ نے جتنی بار پیش کرنا آپ کر سکتے ہیں. تو شروع کریں پھر؟ جی شروع کریں، بالکل. ٹھیک ہے، تو پہلا موضوع میرا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو علماء نے کلمے پڑھائے ہیں جن کو آپ مسلمان مانتے ہیں ان پہ ہے. تو میں اپنے 2 منٹ شروع کرتا ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہے امام غزالی رحم اللہ، ابن تیمیہ رحم اللہ، آپ کے تمام علماء کہتے ہیں کہ جو کلمات صریح ہیں اس کی تعویل، جو کفر ہے، کفر صریح ہے، ان کلمات میں تعویل قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ جو کفر کی تعویل کرے یا کفر کا دفاع کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے بعض علماء نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے، لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ. پیر میر علی شاہ نے اس کا دفاع کیا اور اس نے کہا کہ یہ ایک حالت ہوتی ہے کہ جو شخص ہوتا ہے وہ آئین کا دعویٰ کرتا ہے. اب یہ ایک ہی موضوع ہے، اسی پہ حوالے آ رہے ہیں، تو میں ایک ہی موضوع کا حوالہ پیش کر رہا ہوں تاکہ عوام الناس کو پتہ ہو کہ کیوں یہ حوالے آ رہے ہیں. چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شبلی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے. یہ کفر صریح ہے. ٹھیک ہے، اور کفر صریح کی تعویل نہیں ہوتی، جو تعویل بھی کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. کفر صریح کی جو تعویل کرے، یہ آپ کو اس بات کا علم ہے اور آپ جانتے ہیں اس بات کو. اب دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کلمے ہیں، جو اشرف علی تھانوی ہے اس نے بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے اور اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع بھی کیا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں، اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ اور یہ اشرف علی تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اور آپ کے نزدیک یہ سب کچھ کفر ہے. تو آپ حکم بتائیں کہ جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا یا اس کا دفاع کیا اس پہ کیا حکم ہے. یہ آپ سے سوال ہے. میرے 15 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں. میں آپ کی ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بیک ٹریک نہیں کر سکتے. تو یہ میں بس آخر پہ 10 سیکنڈ کا کلپ دکھانا چاہتا ہوں، پھر آپ کی طرف ہم آتے ہیں. حکم on such people. We'll give a fatwa on them. Okay. For example, ٹھیک ہے، if you انشاءاللہ. quote something Yeah. which is almost kufr, let's say, let's Yeah. assume, Yeah. if you quote someone saying Chishti Rasulullah, for example, we will put a hukam on that person. تو میری پہلی ٹرن ختم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ موقع دیا. تو میں ٹاپک پہ آتا ہوں. یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں صوفیاء کی کتابوں میں جن کو ہم اون نہیں کرتے، صوفیاء ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ خطا کار تھے، ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، بہت ساری خطائیں ہوئیں،
اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی تعویل نہیں کی جا سکتی، اور کچھ غلطیاں ہیں جن کی تعویل اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ سے ایک خاص مطلب لیا ہے اور اس مطلب کو بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اور اگر وہ مطلب کفر ہے فی ذات ہی، تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، ان کو کافر کہیں گے۔ اور اگر انہوں نے جو مطلب عوام لیتی ہے اس اسٹیٹمنٹ کا، اگر اس کا انکار کیا ہے تو ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، گمراہی کا فتویٰ لگے گا۔ تو بالکل میں جو بات کر رہا ہوں اس کلپ میں، وہ بالکل میں اس کا اسٹینڈ بائی اٹ۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص جس کا اونٹ گم جائے گا اور اس کو دوبارہ مل جائے گا، اور جب اس کو دوبارہ ملے گا وہ خوشی میں اس کے منہ سے الفاظ نکل جائیں گے کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا غلام، اس طرح کے الفاظ۔ اب یہ کلمات جو ہیں وہ کلمات کفریہ ہیں، یہ کفر کے کلمات ہیں، لیکن کیونکہ اس شخص کی نیت کفر کی نہیں ہے، خوشی کی حالت میں، ایکسائٹمنٹ کی حالت میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، ہم اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ یہ چیز ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ اسی طرح جب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے یہ خرافات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، خرافات ہیں، یہ بالکل خرافات ہے، چشتی رسول اللہ، شبری رسول اللہ، جو بھی رسول اللہ انہوں نے لکھا ہے، جس لیے بھی لکھا ہے ہم اس کو خرافات کہتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں، بالکل حرام کہتے ہیں، اور یہ کلمات کفریہ کلمات ہیں۔ لیکن اگر ان کا مطلب یہ نہیں تھا، جس طرح کے قادیانی مطلب لیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہ وہ نبی تھے، قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھے، اور ان لوگوں کا دعویٰ قطعاً یہ نہیں ہے کہ چشتی نبی تھے یا شبلی نبی تھے یا جتنی بھی اور دوسری سٹیٹمنٹس ہم نکالیں گے۔ اگر وہ یہ کہہ دینا کہ ہمارا مطلب اس سٹیٹمنٹ سے یہ کہ وہ نبی تھے، سٹیٹمنٹ پرابلمیٹک ہے، حرام ہے، کفری ہے، لیکن ان کا مطلب اس سے، ان کا مقصود اس سے کفر نہیں ہے، جی اس آپ لیے کی ہم ان پر ٹرن ہے جی۔ کفر صریح کا فتویٰ نہیں لگاتے، گمراہی کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور حرام کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ حرام ہے، یہ کبھی بھی آپ کی کتابوں میں نہیں ہونی چاہیے، ان کو نہیں چھاپنا چاہیے اور ان کو ڈسون کرنا چاہیے۔ یہ میرا جواب ہے۔ جی میرا جواب کلیئر ہے جی؟ جی، اس پہ اب میں رد کروں گا آپ کا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کفر سری ہے اس کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، جو تعویل کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کلمے پڑھائے ہیں وہ کافر نہیں؟ آپ کا تو فتویٰ تھا جو بھی یہ کلمے اپنے نام کا پڑھائے وہ کافر ہے۔ دوسری بات، جب پیر میرا علی شاہ نے کہا کہ یہ نبی عین نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو پہلی بات آپ نے یہ کی کہ یہ جو صوفیاء ہیں ان سے لیتے نہیں، یہ سوال نہیں ہے۔ جو دیوبندی بریلوی اس کی تائید کریں ان پہ کیا حکم لگے گا، جو کہ نہیں کوئی نہیں، شبلی رسولہ کا جو کلمہ انہوں نے پڑھایا اپنے مرید کو، لیکن اس کا مطلب یہ تھا، یہ اب کفر کی تعویل ہو رہی ہے، تو کفر کی تعویل بھی کفر ہے، تو اس کی جو تائید کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے آپ کے اصولوں کے ساتھ۔ اب آپ نے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو آپ نے حدیث پیش کی وہ آپ نے آؤٹ آف کانٹیکس پیش کی، وہاں واضح لکھے من شدت الفرا کہ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ، جو آپ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ جو واقعات ہے اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، ان کے مرید آئے ہیں، انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میری بیعت کرنا چاہتے ہو، پہلے پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ آپ نے کہا اگر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، بھائی اشرف علی تھانوی صاحب کو 100 سال نہیں گزرے، اس نے اس کا دفاع کیا، کیا فتویٰ لگے گا اس پہ؟ نہ صرف یہ، اس نے اپنے نام کا درود پڑھایا ہے اپنے مرید کو بیداری میں، اور شبلی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، عین دعویٰ انبیاء کا جو پیر میرا علی شاہ نے 100 سال نہیں گزرے لکھے، نام کا فتویٰ دے۔ پھر آپ نے کہا ہاں جماعت تو حضرت مسیح موعود کو نبی مانتے ہیں، دیکھیں ہم اس کو کفر نہیں سمجھتے، آپ کے اصولوں کے مطابق آپ ان کلمات کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ کے علماء یہ باتیں کریں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کفر کی تعویل کریں گے، ہم ان کو اون کریں گے، تو اس کا آپ جواب دیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، میں نے جواب آلریڈی دے دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات کرتا ہے اور اس بات سے اس کا مقصود ظاہری معنی نہیں ہے، کچھ اور ہے، تو اس کو، کیونکہ کفر کی کچھ شرائط ہیں، تکفیر کی شرائط ہیں، شاید آپ نے نہیں پڑھی، تکفیر کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ تکفیر کی شرائط کیا ہیں، تکفیر کا فتویٰ دینے کے لیے کون سی شرائط کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، یہ شاید آپ نے نہیں پڑھا، اسی لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور شاید آپ جان بوجھ کے اپنے طبقے کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ انہی سٹیٹمنٹس میں جو ہے ریفیوج
یا جو ہے نا اپنے لیے رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کریں ان کی کتابوں میں سے گند نکال کے، خرافات نکال کے. ہماری کتابوں میں بہت زیادہ گند ہے، بہت بڑی تعداد میں صوفیاء نے اور دوسرے علماء نے ایسی چیزیں ڈالی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہم ان سب کو آن کریں گے؟ بالکل آن نہیں کریں گے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹس کفریہ سٹیٹمنٹس ہیں. کسی اور کے بارے میں رسول اللہ کا لفظ استعمال کرنا کفریہ ہے، لیکن آپ کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یہ کلمے پڑھوا رہے تھے، اور آپ نے یہ اس کا جواب دینا ہے اور مجھے ثبوت دینا ہے کہ وہ یہ کلمے پڑھوا رہے تھے ایز انبیاء، یعنی وہ انبیاء ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. چشتی جس کا کلمہ پڑھایا گیا، یہ شبلی کا کلمہ پڑھایا گیا، جس نے بھی یہ خرافات، یہ حرام سٹیٹمنٹس، یہ کفریہ سٹیٹمنٹس اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، وہ اپنا کلمہ نبی کی طرح پڑھوا رہے تھے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی پڑھواتے تھے، لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور اپنے آپ کو نبی منواتے تھے. آپ یہ ثابت کریں کہ ان کا اس میں یہ مقصود تھا. سٹیٹمنٹ کو میں نے بول دیا کہ یہ کفریہ سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ حرام سٹیٹمنٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹس بالکل جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ حرام ہے. ان کو بالکل نہیں لکھنا چاہیے، نہ ان کا اظہار کرنا چاہیے. کچھ تو خواب ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے خواب بیان کیے ہیں، جس طرح اشرف علی تھانوی صاحب کا ذکر ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب بیان کیا. خواب کو آپ جو ہے وہ حقیقت پر جو ہے وہ اس کو پیش کر رہے ہیں حقیقت بنا کے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی. میرا جواب یہ ہے کہ اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کسی نے بھی، ہم اس پہ بھی جی کفر آپ کا کا فتویٰ ٹائم لگائیں گے اور ان ختم. کے پیروکاروں پہ بھی جی جنہوں نے آپ ان کا کی ٹائم نبوت ہو کو گیا. مانا. اگر نبوت کا دعویٰ نہیں ہے تو پھر کفر کی سٹیٹمنٹ نہیں لگے گی، گمراہی کی اور حرام کاری کی سٹیٹمنٹ لگے گی. جی جی پھر سے میں نے آپ کو کہا کہ جو کلمات سری ہیں ان کی تعویل نہیں ہو سکتی. جو کفر سری ہے اس کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے. یہ آپ سب کے اصول ہیں، آپ جانتے ہیں. امام غزالی کا بھی اصول ہے، ابن تیمیہ کا بھی اصول ہے کہ جو سری کفر ہے اس کی تعویل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پہلی بات. پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے ظاہری مطلب نہیں لیا، لیکن ظاہر پہ ہی بات ہوگی، تعویلیں بعد میں جتنی مرضی لوگ کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ صوفیہ نے بہت گندے کام کیے. بات یہ نہیں ہوئی کہ گندے کام کیا یا نہیں. آپ کا فتوی کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ کفر ہے. یہ آپ کی ویڈیو میں نے شروع میں بات بتا دی تھی، آپ کو دکھائی ہے کہ یہ کلمات کفر ہے. اب جو ان کا آج تک دفاع کریں، جو ان کو پبلش کریں، آپ کہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں. آپ اشرف علی تھانوی کے ساتھ رحم اللہ لگا رہے ہیں. آپ نے ابھی جھوٹ بولا مناظرے کے دوران کہ یہ تو خواب کا واقعہ. بھائی میرے، خواب کے بعد بیداری میں بندہ آیا ہے. اس نے کہا کہ جب میں اٹھ گیا ہوں خواب سے پھر بھی یہی لفظ جاری ہے. پھر اس نے درود بھیجا، اللہم صلی علی نبینا و مولانا اشرف علی. تو یہ بیداری میں نہیں ہے، یہ آپ نے غلط بات کی. اپنے وقت میں آپ نے یہ کریکشن کرنی کہ بیداری میں اس نے درود بھیجا ہے. پھر آپ نے کہا کہ دکھائیں کہ یہ کلمے جب پڑھا رہے تھے یہ نبی کے طور پہ پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کا دعویٰ کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی نے وہ کلمے پڑھائے اپنے نام پہ وہ جائز ہے. آپ کے علماء جیسے خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ لفظ نبی ضروری نہیں. جب آپ کے علماء کہتے ہیں شیعوں نے 12 بار ختم نبوت کا انکار کیا، وہ تو نہیں اپنے اماموں کو نبی کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں. اس پہ بھی آپ کی کفر کے فتوے. شاہ ولی اللہ نے کہا یہ کفر ہے، یہ ختم نبوت کا انکار ہے. تو لفظ نبی ضروری نہیں. اگر حرکت بھی وہی ہو جو ایسے ہے کہ میں پانی پیوں اور آپ بھی پانی آپ شراب پئیں میں شراب پیوں، میں کہوں پانی آپ کے شراب ہے، بات تو ایک ہی ہے، حکم وہی لگے گا. جی جی بہت شکریہ. آپ ابن تیمیہ کی بھی مس ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، مس کوٹ کرتے ہیں. غزالی کو آپ نے ہمارے علماء کی جب بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس پیش کی ہیں آپ نے ان کو مینیپولیٹ کیا ہے، ان کا غلط مطلب نکالا ہے جان بوجھ کے. جب ہم نے ان سٹیٹمنٹس کو پڑھا ہے تو ہم نے ہمیشہ ہر بار آپ کو غلطی پہ پایا، اور آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں. آپ کو عربی بھی آتی ہے اور آپ جان بوجھ کے ان سٹیٹمنٹس کو پڑھ کے ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اشرف علی رسول اللہ والی جو آپ نے سٹیٹمنٹ نکالی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ انہی رائٹنگز میں اشرف علی تھانوی اس کا انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور آپ کو پڑھی ہوئی ہے اس بندے کی جو سٹیٹمنٹ لے کے آیا جس کو خواب آیا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے چھوڑنا ہے. یہ آپ کی بائی ہک اور بائی کروک آپ نے کسی طریقے سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت میں گھسانا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کوئی بھی لولی لنگڑی. میرا کتنا ٹائم رہ گیا؟ 1 منٹ ہے. 1 منٹ ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کسی طرح بھی نبی بنانا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو
ہماری اسٹیٹمنٹس موڑنی توڑنی پڑیں, الٹے سیدھے فتوے لگانے پڑیں, تو فتویٰ وہی ہے کہ یہ کفر اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن ہر کفر کا ایکشن جو ہے وہ جو کرنے والا ہے اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتا, کیونکہ اس کا انٹرویو لیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا. یہ ایک تکفیر کی ایک شرط ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایک کفریہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے, ورنہ پھر اس شخص پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے جس کے منہ سے کفریہ الفاظ نکل گئے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا غلام ہے. یہ کفر اکبر ہے, یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو ہم اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ سے اس کا یہ معنی نہیں تھا, چاہے وہ ایکسائٹمنٹ میں نکلے یا خطا میں نکلے یا گمراہی میں نکلے. گمراہی میں بھی اسٹیٹمنٹس ایسی نکل جاتی ہیں جن سے یہ آپ کا کفر ٹائم ہو گیا ہے, ٹائم ہو لازم گیا, نہیں آتا. جی 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 ٹائم ہو گیا. پہلی بات یہ ہے, آپ نے کہا میں آپ کی علماء مس کوٹ کرتا ہوں, آپ حوالہ دیں جہاں میں مس کوٹ کیا. آپ نے کل ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فٹ نوٹ لے کے اپنا دفاع کیا, وہی کتاب آپ کھولیں اصل نسخہ, اس میں کوئی فٹ نوٹ نہیں. میں نے آپ کو پیر میر علی شاہ کا جو دعوی عین کا ہے ابھی تک اس پہ آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے اب 2 بار جھوٹ بولا عدنان سے, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ وہ خواب کا واقعہ اشرف علی تھانوی کا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیداری میں ان کا کلمہ پڑھا تھا, درود بھی بھیج کے کہتا تھا اللہ نبی نہ اشرف علی. پھر آپ نے کہا کہ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں, پھر آپ نے جھوٹ بولا ہے. اشرف علی تھانوی نے اس کی تصدیق کی اسی حوالے میں, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں. عدنان صاحب ایسے نہ کریں, لوگ دیکھ رہے ہیں. 2 بار آپ نے الامداد کے کلمے پہ جھوٹ بولا ہے. پہلے آپ نے کہا کہ وہ خواب کا واقعہ, یہ غلط بات ہے, خواب شروع میں تھی لیکن بیداری میں بھی اس نے پڑھا ہے. اشرف علی تھانوی نے نہیں کہا کہ یہ غلط کلمہ ہے, اس نے تصدیق کیا, ساتھ چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا. اس کا آپ نے جواب دینا کہ کیوں آپ نے غلط بات 2 بار کی ہے. پھر آپ نے وہی حدیث کا واقعہ دیا, وہ شدت الفراء میں تھا, اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے. یہاں پہ شبلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, کوئی شدت الفراء نہیں. وہ اصل میں اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اس کو شائع کر رہے ہیں. کلمہ صریح کی کوئی تعویل نہیں ہوگی, جو کفر صریح ہے اس کا دفاع کرنے والا بھی کافر ہے. آپ نے شیعوں کا بھی جواب نہیں دیا کہ لفظ نبی ضروری نہیں. اگر نبوت کا دعویٰ کوئی ایسے بھی کر دے کہ میرے ماننے والے صرف وہی جنت میں جائیں گے اور اللہ نے میرے سے وعدہ کی جو مجھے مانے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, اس پہ کیا فتویٰ ہوگا؟ جو یہ کہ سن لو حق وہی ہے جو میری زبان پہ ہے اور ہدایت میری اتباع پہ موقوف ہے, ان 2 چیزوں پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ جزاک اللہ. ابھی آپ نے میری تصدیق کر دی, بہت شکریہ, کہ اشرف علی صاحب نے انکار کر دیا نبوت کا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, بالکل نبی ہوں, میری نبوت پہ یقین لاؤ, ایمان لاؤ. بالکل آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی, بہت شکریہ, زبردست کام ہو گیا. اشرف علی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کچھ اور مطلب ہے, یعنی مطلب بدل دیا نا انہوں نے. اب مطلب جب بدل دیا تو ان پہ کفر اکبر کا فتویٰ نہیں لگتا, ان پہ زیادہ سے زیادہ گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ گمراہی پہ مبنی ہے, یہ شیطانی سٹیٹمنٹ ہے, یہ رحمانی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ خواب بھی باطل ہے جس میں ایسی سٹیٹمنٹ آئی. میں ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ کلمات کفریہ کلمات ہیں, تمام کے تمام اس قسم کے کلمات, چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, شبلی, جس کو بھی یہ خواب یا کشف یا اس قسم کے خیالات آئیں, یہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع میں, ہم نہیں کر سکتے. ہم انہیں ڈسون کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ کفریہ کلمات ہیں. لیکن جو یہ کلمات کہے گا ہم اس سے پوچھیں گے کیا تم اشرف علی تھانوی کو نبی مانتے ہو, کیا تم چشتی کو نبی مانتے ہو, کیا تم شبلی. اگر وہ کہیں گے ہاں ہم ان کو نبی مانتے ہیں, پھر یہ کافر ہیں, خارج از ملت سے خارج ہو گئے, ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہیں گے ہم نہیں ہم نبی نہیں مانتے, ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں, اس وجہ سے ہم ان کے بارے میں ان خیالات کا, ہم انہیں کہیں گے یہ خیالات تم اظہار کر سکتے ہو لیکن الفاظ بدلو, الفاظ حرام ہیں, کفریاں ہیں, لیکن ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. یہ دوبارہ میرا وہی جواب آپ کے پاس آ گیا. جہاں تک ابن تیمیہ کا تعلق ہے, اسی سٹیٹمنٹ میں ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کل محدثین الملہمین, ٹھیک ہو گیا, آپ نے ملہمین کو چھوڑ دیا, آپ نے پچھلی جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اس کو کاٹ کے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جو انبیاء پہ نازل ہوتی ہے وہ بعد کے لوگوں پہ بھی نازل ہوتی تھی. یہ آپ کا دجل اور فریب تھا جہاں پر آپ کا ٹائم ہو گیا کیا تھا. جی یہ میرا جواب ہے. مجھے 1 سیکنڈ دے, وہ میں بس حوالہ کو
ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ مجھے دیں. ٹھیک ہے، آپ سے ایک سیکنڈ لے لیجئے، لیکن بعد میں آپ پلیز یہ کلپ نہ کاٹیے گا کہ عدنان رشید ڈزنٹ کنسیڈر چشتی رسول اللہ ٹو بی کفر. میں نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، میں ٹائم شروع کرتا ہوں. آپ نے مجھے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، کلمات کفریہ ہیں، لیکن ہر بندہ جو ان کو بولتا ہے بولنے والا کافر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نبوت کا مطلب لے رہا ہے رسالت کا تو پھر کافر ہے. جو مطلب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں لیتے ہیں. یہ وضاحت میں نے کہا کر دوں، بعد میں آپ کلپ کاٹ کے لگائیں گے. اگر لگانا ہے تو بے شک لگائیے، آپ ہماری مدد ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. پہلی بات یہ آپ نے دو جھوٹ بولے، ان سے آپ نے رجوع نہیں کیا. آپ نے کہا تھا یہ خواب کا واقعہ، میں نے آپ کو بتایا خواب کے بعد بھی یہ کلمہ پڑھا گیا، درود بھی بھیجا گیا ہے. اللہم صلی علی نبینا اشرف علی. اشرف علی نے نہیں کہا یہ غلط ہے، یہ آپ کا دوسرا جھوٹ. آپ نے کہا تھا اشرف علی نے وہاں انکار کر دیا. قیامت آ سکتی ہے، آپ یہ حوالہ کا بھی نہیں دکھا سکتے. اس نے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس نے کہا یہ غلط ہے. یہ جھوٹ ہے عدنان صاحب، اس سے آپ رجوع کریں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گمراہی یہ کفریہ ہر بندے کے لیے کفر نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا جو صریح کفر ہے اس کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے. ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے کہا کہ میں ان کو کفر مانتا ہوں، ان کلمات کو. اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں لیکن جو یہ پڑھائیں گے وہ کافر نہیں کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. میں نے آپ کو کتنی بار بتایا ہے لفظ نبی ضروری نہیں. خالد محمود صاحب کہتے ہیں لفظ نبی ضروری نہیں، جیسے شیعوں کے اماموں نے جو دعوے شیعہ کہتے ہیں ان کے اماموں نے کیا. شاہ ولی نے کہا یہ کفر ہے، ختم نبوت کا انکار ہے. لفظ نبی تو نہیں انہوں نے استعمال کیا، کیونکہ لفظ نہیں ضروری، جو باتیں ان کو ہم دیکھیں گے. لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ان کا جب دفاع کریں، جو عین دعویٰ کریں انبیاء کا، اس کے کیا فتوی ہے. پیر میرا علی شاہ کہتے ہیں یہ ایک خاص کیفیت ہے، اس کا کیا حل ہے آپ بتائیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کا کیا حل ہے. پھر آپ نے کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا، یہ جھوٹ ہے. آپ نے اس کا حوالہ دینا جہاں آپ علیہ السلام نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا میرے آگے اب بھی حوالہ ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلمہ وہ ہے جس میں کوئی تغیر نہیں، جو مرضی ہو جائے کلمے میں کوئی تغیر نہیں ہوگا. تو آپ نے اس پہ بھی جھوٹ بولا، اس پہ بھی آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. میرے 5 سیکنڈ رہ گئے، اگر آپ اجازت دیں میں بس وہ حوالہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ اپنی اگلی باری میں دکھا دیں، نو پرابلم. ٹھیک ہے، میں بھی شروع کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ کلمے میں تغیر نہیں ہوگا، لیکن یہاں حقیقت میں تغیر ہو گیا نا. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کلمے کا مطلب بہت ضروری ہے. حقیقت پہ جانا ہے. حقیقت کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے حقیقت میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ کلمے کا بے شک اپنا کلمہ بے شک نہیں پڑھو گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ غلام احمد رسول اللہ یا نبی اللہ. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی عین محمد است. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد میں ہی ہوں. اور میں حوالے پیش کر دوں گا، پھر آپ کہیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں حوالے پیش کر دوں گا جہاں پہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ محمد سے مراد یہاں پہ مرزا غلام احمد ہے. ٹھیک ہے، میں حوالے وہ پیش کر دوں گا، پھر آپ کہیں گے بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ حوالے موجود ہیں. جب آپ محمد پڑھتے ہیں تو اس سے مراد آپ کی مرزا غلام احمد بھی ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کی بعثت ثانیہ ہے اور پہلی بعثت سے اشد اقوا اور اکمل ہے. یہ سارے حوالے میں پیش کر دوں گا. تو ایسا کوئی عقیدہ کسی بھی مسلمان کا نہیں ہے. اس لیے ہم ان پہ کفر کلمات کفری ہیں، بے شک کفری ہیں. یہ بالکل کفر ہے. چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ، یہ سب کفریہ کلمات ہیں. لیکن اگر ان سے مقصود جن لوگوں نے یہ کلمات لکھے یا کہے ان سے ان کا مقصود نبوت کا دعویٰ یا کسی کے نبوت کو ماننا نہیں ہے تو ان پہ ہم کفر کا فتویٰ. جس طرح سجدہ تعظیمی، اگر ایک شخص آج کسی کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ کسی کو غیر اللہ کو کرنا کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سجدہ میں نے تعظیم میں کیا ہے، تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. اس پہ حرام عمل کا فتویٰ لگے گا، گمراہی کا فتویٰ لگے گا کہ یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے. کیونکہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. غیر اللہ کا سجدہ کفر ہے. یہ آپ کا ٹائم ہو گیا. میرا جواب ہے جناب.
شاید آپ نے اسلامک پرنسپلز نہیں پڑھے, اس وجہ سے آپ یہ ایک وہ جو ہے نا کھچڑی بنا رہے ہیں اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, ٹائم آپ کو ہو گیا. پہلی بات یہ, ہمارا کلمہ کبھی نہیں بدلا. آپ نے جھوٹ بولا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا, اس کا آپ کو حوالہ دینا پڑے گا. دو, آپ نے اشرف علی تھانوی پہ جھوٹ بولے, ابھی تک آپ کا رجوع سامنے نہیں آیا. آپ نے کہا یہ خواب کے, میں کہ نہیں, بیداری میں درود بھیجا اور کلمہ بھیجا, اور اشرف علی نے اس کی تصدیق کی ہے. تعویل کر کے کفر سری کی تعویل بھی کفر ہے, یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا. آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے نبی مان کے, آپ علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں لکھے کہ میں عین محمد ہوں, یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے. آپ علیہ السلام کی کتابوں سے آپ نے اپنی باری میں وہ الفاظ دکھانے ہیں جہاں آپ علیہ السلام نے یہ لفظ عین محمد کا کہا ہے. جب میں آپ کو پیر میرا علی شاہ کا حوالہ دکھایا, اس پہ آپ نے منہ تک نہیں ابھی کھولا. جب وہ کہتے ہیں کہ وہ دعوے عینیت کرتے ہیں, اس پہ آپ کا کیا فتویٰ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے, تو ان پہ لگائیں فتویٰ اپنی باری میں, کیوں آپ چھپتے ہیں؟ جو کفر سری کا دفاع کرے وہ بھی کفر ہے. جی بھائی, خود ہی توڑ رہے ہیں آپ بہت ساری چیزیں 1-2 منٹ کی سلاٹ میں بھیج رہے ہیں, اور پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سب کا جواب دوں. یہ تو میں نے اپنی پہلی ٹرم میں حوالہ دیا, میں کچھ نیو نہیں بات کر رہا. پہ رہیں, ایک آرگیومنٹ پہ رہیں, ایک حوالے پہ رہیں. میں یہ سب ایک ہی حوالہ ہے بھائی, ٹائم کو ایک بڑھا ہی لیں, موضوع کے ٹائم لیے. کو بڑھا لیں, بے شک بڑھا لیں, ایک حوالہ پیش کریں, پھر اس پہ بے شک آدھا گھنٹہ لگائیں, نو پرابلم. ٹھیک ہے, میں اپنا ٹائم پھر شروع کر رہا ہوں, 1 اور منٹ میں لیتا ہوں. آپ بات نہ کاٹ کریں, اپنی باری میں شروع میں مجھے کہہ دیا کریں کہ یہ نیو, اصول کا کہہ رہا ہوں نا کہ اصول پہ رہیں. لیکن میں کوئی نیا حوالہ لایا ہی نہیں. نہیں, آپ 6 حوالے مت پھینکیں نا مجھ پہ 2 منٹ, پھر مجھے کہیں کہ 2 منٹ میں سب کے جواب دو. ٹھیک ہے, میں شروع کرتا ہوں پھر سے. تو یہ کلمہ سری ہیں, ان کی تعویل کرنا بھی کفر ہے. جب شبلی رسول اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, اس کی تصدیق کریں, آپ اس کی تعویل کریں, اس کی تعویل کرنا بھی کفر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی محمد ہوں, دیکھیں آپ کے تمام علماء کے میں ابھی حوالے دکھا سکتا ہوں. آپ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کو میسیجز فرام ان سین آتے تھے, انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے, تو ان پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ جب وہ کہتے ہیں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو گئے, جب اشرف علی تھانوی کہتے ہیں ہم ایک ہو گئے, جب اشرف علی تھانوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ اپنے نام کا پڑھاتا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت اچھی باتیں وہ شائع کریں, ان کی ہم تعویل کریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بروزی طور پہ یہ ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے یہ نام دیا. شاہ ولی اللہ سے بھی کہتے ہیں, عبد القادر جیلانی سے بھی کہتے ہیں, یہ قرآن میں لکھا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہے. جہاں تک جس شعر کا آپ نے ذکر کیا, وہ جو مطلب آپ لے رہے ہیں وہ کفر ہے. اس شعر کا جو مطلب اکمل اشد جو آپ لے رہے ہیں وہ کفر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا. آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. ہمارا عقیدہ آپ تمام انبیاء کو ایک طرف رکھیں, ہزاروں انبیاء ان میں ایڈ کر دیں, پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے غلط بات کیا ہے. آپ نے اب دکھانا ہم نے اپنے نام کا کلمہ کہاں پڑھایا, اور ہم نے دعویٰ حقیقی نبوت کرنی کہ یہ بھی آپ کا جھوٹ تھا. تو ان چیزوں کا آپ نے جواب دینا. اشرف علی تھانوی پہ آپ نے رجوع بھی کرنا. میرے ابھی 20 سیکنڈ آئی کیونکہ آپ نے بات کاٹی تھی نا. آپ کا 1 منٹ, آپ کا ابھی تک 1 منٹ پورا نہیں ہوا, لیکن آپ نے بات اندر سے کاٹی. ٹھیک ہے, آپ 3 منٹ لے لیں اگلی باری میں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے بات کاٹی تھی اس وجہ سے میں پھر 2 منٹ لیے ہیں. بہرحال ابھی 20 سیکنڈ رہ گئے تھے, میں وہ کٹ کر دیتا ہوں, آپ 3 منٹ لے لیں. چلیں ٹائم سٹارٹ کریں. اور یہ عدنان صاحب آپ کی باری ہوگی, میں پہلے گیا ہوں نا. میرا, ہاں جی, آپ نے پہلے ہاں بات جی, کی. تو آپ ایک ٹرن لے لیں, پھر میں, پھر آپ, اور پھر اگلا موضوع. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کو ابھی دفاع میں کچھ بھی نہیں مل رہا, تو آپ بار بار الٹی سیدھی سٹیٹمنٹس مختلف لوگوں کے نام لے کے آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ کے پاس بہت بڑا مواد پڑا ہے, لیکن ہر سٹیٹمنٹ کو آپ نے مینیپولیٹ کیا ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں ایوری سنگل سٹیٹمنٹ, جس طرح کہ ابھی میں نے ابن تیمیہ کی مثال دی ہے, شاہ ولی اللہ کی سٹیٹمنٹ کو بھی آپ نے مینیپولیٹ کیا ہے. ہر سٹیٹمنٹ کو آپ نے مینیپولیٹ کیا ہے. آپ کسی بھی عالم کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. جب ان کو کوٹ کرتے ہیں, ابھی یہاں اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی آپ نہیں بتا سک رہے نا. آپ کو میں پوچھ رہا ہوں کہ بتائیں کہاں بولا اشرف علی تھانوی نے کہ میں نبی ہوں, رسول ہوں, میرا کلمہ پڑھو, یا بتائیں کہاں چشتی نے بولا ہے کہ میں نبی ہوں, رسول ہوں, میرا کلمہ پڑھو. مرزا غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ دعوی نبوت کیا ہے, میں نبی ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ مرزا نے دعویٰ کیا ہے. میں ملہم ہوں, اور الہام اور وحی کا مطلب قادیانی آپ لوگ ایک ہی لیتے ہو.
تو نبوت کا دعویٰ یہاں پر کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کفر اکبر ہے, یہ اسلام سے خارج کرتا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں اور میں انبیاء میں سے ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہی کفر ہے, اس کو نکال. کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جن کی تعویل نہیں ہو سکتی. بہت ساری کفریہ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جن کی تعویل نہیں ہو سکتی. اگر ایک آدمی ایک ایسی سٹیٹمنٹ بول دیتا ہے جو صریح کفر ہے اور اس کے بارے میں کوشچن کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا بالکل. لیکن کچھ 115 رہ گیا, ٹھیک ہو گیا جی, چلیں شروع کریں. اوکے, تو یہاں پر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی یہ کلمہ چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, یہ کلمہ کفر ہے, یہ فی ذات ہی کلمہ کفر ہے. لیکن اگر بولنے والا جاہل ہے, گمراہ ہے, اور اسے اس کلمے کی کانسیکوینسز کا علم نہیں ہے, یا اس کا وہ مقصود نہیں ہے جو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں لیتے ہیں, تو اس پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں, گمراہی کا فتویٰ لگائیں گے. اس پر ہم یہ فتویٰ لگائیں گے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے, گمراہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کافر مطلقاً کافر نہیں ہے. ہاں, اگر اس کو ایکسپلین کر دیا جائے کہ یہ کلمہ مت کہے اور وہ اس پہ اصرار کرے, تو پھر اس کے اوپر ایک فتویٰ لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ بار بار کفریہ سٹیٹمنٹ. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے مطلب نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے, تو پھر ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اگر یہ پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اشرف علی تھانوی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, نہیں کیا تھا. کوئی ان کو نبی مانتا ہے, نہیں مانتا. چشتی کو کوئی نبی مانتا ہے, نہیں مانتا, ٹھیک ہے. پیر مہر علی شاہ کسی اور کو نبی مانتے ہیں بغیر محمد رسول اللہ کے, نہیں مانتے. جی آپ کا ٹائم ہو گیا. جی, تو پھر آپ کے دعوے سارے غلط ہیں, باطل ہیں, اور ان پہ کفر کے فتوے نہیں لگ سکتے, گمراہی کے لگ سکتے ہیں. تو جی آخری ٹرن اب 2 منٹ میرے, 2 منٹ آپ کے. آخری ٹرن میں ہم 3 منٹ رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, 2 ہی رکھیں, 2 منٹ رکھیں, ٹھیک ہے, 2 ٹھیک ہے, رکھیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا کل امتیاز صاحب نے ان کلموں کا دفاع کیا, کفر کی تعویل کی. صریح الفاظ ہیں, لا الہ الا اللہ, چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ. آج عدنان نے دفاع کیا اور اشرف علی کے بارے جھوٹ بولا عدنان سے نے کہ یہ تو خواب ہے, نہیں بیداری میں درود بے جبائی میرے. پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے تصدیق کی کہ دیکھو اس کا مطلب ہے میں سیدھے راستے پہ. اس نے اپنے کلمے کو پرانے والے کا دفاع کی کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد جو چشتی رسول اللہ کلمے کا دفاع کیا اشرف علی تھانوی نے, پیر میر علی شاہ نے عین محمد اور عین دعوے انبیاء کا دفاع کیا, اس پہ بھی آپ نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ آپ نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنا کلمہ پڑھائی, کوئی حوالہ نہیں دیا. آپ نے جھوٹ بولا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ عین محمد کا کیا, اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں آپ نے دیا. پھر آپ نے کہا کہ یہ حضرت مسیح وسلم کا عقیدہ کفری نہیں, بالکل نہیں, قرآن سے ثابت ہے کتاب نبی آستے. آپ نے ابھی کہا کہ کوئی اب نبی نہیں آئے گا, نبوت ختم ہے. خود ہی آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی ہوں گے, کبھی آپ کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے, کبھی آپ کہتے ہیں وہ نبی ہوں گے, کبھی آپ کہتے ہیں ان کی نبوت ختم ہو چکی ہے. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اب خود ہی استثناء لے کے آگے سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو آپ نے بات کی قطعی الدلالہ ہے نہیں. اب خود ہی ختم نبوت کی تعبیر کریں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان پہ وحی بھی ہوگی, وہ مبعوث بھی ہوں گے. تو یہ آپ کا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا تضاد والا عقیدہ ہے, اختلاف ختم نبوت پہ ہے ہی نہیں. ہاں اس مناظر سے پتہ لگے کہ آپ سے تو برائے ہم کھل کے کہیں گے آپ کے ساتھ اختلاف ہے, کیونکہ آپ ان کلمات کا دفاع کرتے ہیں. آپ اشرف علی رسول اللہ کی دفاع کرنے والے ہیں, آپ نے ان کے نام کے ساتھ رحم اللہ بھی کہا ہے. آپ احمد رضا خان کا بھی دفاع کرتے ہیں, آپ ساروں کا دفاع کرتے ہیں. نام نبی ضروری نہیں, شیعوں کا حوالہ میں آپ کو دیا ہے, آپ اپنی آخری باری لے لیں. جی بہت شکریہ. ابھی دیکھیں آپ نے میرے سامنے جھوٹ بولا ہے, اور آپ کے اس دجل اور فریب کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری پوری سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے دفاع میں نہیں ہے, اس کی مذمت میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کفریہ کلمات ہیں. دفاع ہوتا ہے جب میں کہوں کہ یہ کلمات بالکل ٹھیک ہیں, یہ بالکل جائز ہیں, ان کے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, ان میں کوئی حرمت نہیں ہے. یہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ دجل کر رہے ہیں, اور آپ نے اگین وہی آپ نے دیکھیں اپنا اصول خود ہی توڑ دیا. آپ نے 50 چیزیں پھینک دی, اور پھر مجھے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے آخری منٹ میں ان سب کا رسپانس کروں. یہی آپ کا دجل اور فریب ہے. لیکن اس دھوکے میں آپ کوئی بھی نہیں آ رہا. الحمدللہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح آپ ابھی میرے سامنے میری سٹیٹمنٹ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کفریہ کلمات ہیں,
میں کہہ رہا ہوں کہ ان کلمات کو کہنے والا یا تو کافر ہے یا تو گمراہ ہے, ڈیپینڈنگ آن دا میننگ. قادیانی کافر ہیں, قادیانی کافر ہیں کیونکہ وہ ایسے کلمات کہتے ہیں مرزا کے بارے میں جس سے وہ مرزا کو نبی کہہ رہے ہیں, وہ کافر ہو گئے. اور اگر کوئی پورا شخص, نام لیں آپ. میں قادیانی, میں نے قادیانی کہا ہے نا, آپ کو کہہ رہا آپ ہوں. نے مرزا کا ہے. ہاں, مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں, تو اس وجہ سے قادیانی کافر ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو نبی کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو کوئی نبی یہ کہے گا کہ کوئی اور نبی پیدا ہوا ہے, محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوا ہے جس پہ وہی نازل ہوتی ہے, نبوت ہے, وہ کافر ہے, قطعاً کافر ہے, مطلقاً کافر ہے. ہاں, اگر کوئی ایسے کلمات کہے جس سے یہ شک ہو کہ وہ یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں, تو ہم ان کو کہیں گے کہ ایسے کلمات مت کہو, یہ کفریہ کلمات ہیں, لیکن ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایک اور نبی کو مانتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی پیدا ہوا, چاہے وہ اشرف علی ہو, چاہے وہ چشتی ہو, چاہے وہ شبلی ہو, کوئی بھی ہو, چاہے میرے والد صاحب ہوں, میرے دادا ہوں, کوئی بھی ہو, اگر کوئی یہ کہے گا کہ وہ نبی ہیں, نبوت جی کا آپ کا دعویٰ ٹائم ختم ہو گیا. فتویٰ لگائیں گے. جی میرا موقف بہت کلیئر ہو گیا. اب اگلے ٹاپک پہ جائیں انشاءاللہ. ہاں جی, تو اگلا ٹاپک بھی 7 ٹرنز, 7 ٹرنز, 2 منٹ, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ایگزیکٹلی ٹائم بھی ختم ہونے لگے, تو اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں. آپ موضوع بتا کے اپنے 2 منٹ شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا, تو میں موضوع بتاتا ہوں. دوسری بات یہ کہ ایک آخری کلمہ جو میں تمہیدی نہیں, کنکلوڈنگ ریمارک دینا چاہتا ہوں بالکل 10-15 سیکنڈ میں, کہ تکفیر 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تکفیر عام, ہوتی ہے ایک تکفیر خاص. تکفیر عام جو ہے وہ عام کانسیپٹ پہ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک کلمہ کفر ہے, ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کلمہ کفر ہے, یہ تکفیر عام ہے. لیکن جب کسی ایک شخص کے بارے میں, جب ایک کسی اور تکفیر عام جو ہے وہ عقائد پہ بھی لگائی جا سکتی ہے. اگر کسی گروپ کا, کسی گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسی نبی کو مانتے ہیں محمد رسول اللہ کے بعد, تو ان پہ ہم تکفیر عام کر سکتے ہیں, جس طرح قادیانی جماعت پہ ہم تکفیر عام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں نبی ہوں یا کسی نبی کو مانتا ہوں, پھر وہ اس کے اوپر تکفیر معین ہوگی, تکفیر خاص ہوگی. اس کا جو کیس ہوگا وہ قاضی اور مفتی جج کرے گا اس کی سٹیٹمنٹس کی بنیاد پہ, اور جو اس کی سٹیٹمنٹس کا مطلب نکلے گا اس کی بنیاد پہ اس پر فتویٰ تکفیر لگے گا. یہ ہمارا موقف ہے, اور یہ آپ کسی سے بھی چیک کرا لیں. پوری دنیا میں ہمارے جتنے بھی مسلم فرقے ہیں, جتنے بھی ہمارے مسلم جو ڈینومینیشنز ہیں, ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ تکفیر عام ہوتی ہے اور تکفیر خاص ہوتی ہے. خاص کے لیے ہمیں ان کے ویوز اور ان کے مقاصد اور مطالب کا جائزہ لینا پڑتا ہے ایک شخص کا. لیکن عام تکفیر جو ہوتی ہے وہ عقائد پہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اشرف علی رسول اللہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا گروہ نہیں ہے جس کا عقیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ ہے. اگر وہ یہ عقیدہ رکھیں گے, ان پہ تکفیر عام کی جائے گی کہ اس گروہ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کافر ہیں. ہاں, اگر کوئی ایک شخص یہ کلمہ پڑھے تو پھر ہم اس پہ تکفیر معین کا فتویٰ لگے گا, اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اشرف علی رسول اللہ ہے یا نبی اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, یہ ہمارا. آپ نے 2 منٹ دیا, میں بھی 2 منٹ لوں گا اس لے لیجیے آپ میرا یہ تکفیر عام اور تکفیر خاص کے اوپر آپ کامنٹ کریں, تو میں نے بھی کامنٹ کیا. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ آپ نے کہا اگر کوئی کلمہ کفر چشتی رسول اللہ کہے وہ کافر ہے. پھر آپ نے کہا لیکن ہم دیکھیں گے اگر شخص کی بات تو یہ میں نے نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں تکفیر عام ہے اور تکفیر خاص ہے. اگر ایک گروہ ایک عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی شخص نبی ہے, اس پہ ہم تکفیر عام کر دیں گے, جس طرح قادیانیوں پہ کرتے ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کی وجہ سے جو دعویٰ کرتے ہیں آپ لوگ. لیکن اگر ایک شخص کہیں پہ کوئی دعویٰ کرے گا کہ چشتی رسول اللہ ہے, تو اس پہ تکفیر خاص ہوگی, اور پھر اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو, اس کو نبی مانتے ہو؟ اگر وہ کہے گا میں نبی نہیں مانتا, تو پھر اس پہ تکفیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں, یہ بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات میری بات؟ ہاں جی, میں اس کا جواب دوں گا. آپ نے تقریباً 3 منٹ لیے, تو میں بھی یہ ٹائم دوں گا. پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ اگر ایک گروپ یہ عقیدہ رکھے کہ چشتی اشرف علی رسول اللہ ہے, پھر ہم ان پہ تکفیر کریں گے. لیکن اگر ایک شخص کوئی بات کرے, ہم اس کو پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے.
یہی بات میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو کلمہ صریح کفر ہے اس کی تعویل ہوتی نہیں، جو اس کی تعویل کرے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات، اس پہ آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر آپ نے کہا کہ کیونکہ احمدی مسلمان حضرت مسیح موعود کو نبی مانتے ہیں، امتی نبی مانتے ہیں، اس وجہ سے ان پہ ہم عام تکفیر کرتے ہیں کہ پورا گروہ کافر ہے. ثناء اللہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، بٹالوی بھی آپ سے اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ پورے گروہ کی تکفیر نہیں ہوگی. اب آپ نے کہا کہ یہ جو کلمہ ہے بذات ہی چشتی رسولہ اشرف علی رسولہ یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو پوچھیں گے کیا ان کو آپ نبی مانتے ہو؟ میرے بھائی لفظ نبی ضروری نہیں. اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ ہم 12 امام مانتے، یہ انبیاء سے افضل ہیں، ان کو نبی کا لقب نہیں دے رہے، وہ بھی کفر ہے آپ کے اصولوں کے مطابق. شاہ ولی اللہ نے شیعوں پہ تکفیر اس وجہ سے لگایا کہ کہا یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. خالد محمود صاحب کہتے ہیں اگر کوئی بھی کہے کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ سے علم جو ہے دینی علم ہے، یا تو وہ نبی ہے یا کذاب ہے. لفظ نبی ضروری نہیں. تو یہ آپ نے تصحیح کرنی اپنی. جو چشتی رسولہ، اشرف علی رسولہ، تھانوی رسولہ، شبلی رسولہ این دعوے انبیاء کا کرے یا اس کا دفاع کرے، یہ کلمات کفر صریح کا دفاع ہے. یہ کفر ہو جاتا ہے. لفظ نبی کو آپ کیوں ڈھونڈیں جب آپ کے علماء کہتے ہیں لفظ نبی ضروری نہیں؟ ہم عمل کو دیکھیں گے، باتوں کو دیکھیں گے. اگر کوئی کہ مجھے وحی الہام ہوتا ہے، جو مجھے مانے وہ ہدایت پہ، جو میرا انکار کرے جہنمی ہے، یہ نبوت کا ہی دعویٰ ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ سن لو حق وہی ہے جو میری زبان پہ، اور اب اس زمانے میں ہدایت میری اتباع پہ موقوف ہے. جو مجھے مانے گا وہ جنتی، اللہ نے میں سے وعدہ کہ جو مجھے مانے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ دعوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. دیوبندی کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی کا قلم آسمان پہ چلے، اللہ کے عرش پہ چلے. خود ہی دیوبندی کہتے ہیں یہ جو دعوی نا کہ ہدایت میرے پہ موقوف ہے، یہ نبوت کا دعویٰ ہے. حالانکہ نام نبی نے، قاسم نوٹی سے منازعت عجیبیہ میں یہی انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں نبوت کا دعویٰ ہے. نبی کا نام ضروری نہیں. عقیدے کو ہم دیکھیں گے کہ بندے نے کیا کہا ہے. یہ بات آپ چھوڑیں. آپ کہہ رہے نہیں اگر وہ ان کو مجھے دکھائیں کس نے اشرف علی کو نبی مانا ہے. بات نام جو لفظ نبی ہے ضروری نہیں. یہ رشید احمد گنگوئی کے الفاظ ہے، سن لو وہی ہے جو میری زبان سے نکلا ہے. قسم خدا کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پہ. خود ہی قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں یہ نبوت کا دعویٰ. تو لفظ نبی ضروری نہیں. آپ نے ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، آپ نے دفاع کیا. اگلا موضوع شروع کریں. اس پہ میں اور 2 منٹ نہ لے لوں؟ نہیں، بات ختم ہو گئی، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کو دوسرا موضوع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں، نو پرابلم. میں آپ کو دکھانے والا تھا کہ مرزا صاحب نے بھی کفر کی تعویل کی ہے، صریح کفر کی تعویل کی ہے. میں حوالہ دے دیتا ہوں، آپ دیکھ لینا بعد میں. روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 101. اس ورق پہ مرزا صاحب اور روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 100، ان دونوں اوراق پہ مرزا صاحب نے کفر کی، صریح کفر کی تعویل کی ہے. خود چیک کریں. اپنے اصول آپ خود نہیں جانتے، ہم پہ آپ آپ الزام لگائیں. بتائیں کیا لکھا ہے. آپ دیکھ لیں، پڑھیں. میں آپ نے پڑھوں. دعویٰ آپ نے کہ ثابت آپ نے کرنا، حوالہ آپ کے ذمہ ہے. یہ عربی جو ہے نا، نور الحق، ٹھیک ہے، الحصۃ الاولی، ٹھیک ہے، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 100. اور جو ان میں سے یہ کہے کہ بدوں خدا کہ میں بھی خدا ہوں، سو ایسے شخص کو سزا جہنم ہوگی. اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. اور قرآن نے جو ظالمین کے لفظ کے ساتھ من دونی کی شرط لگا دی اور کہا ہے کہ جو شخص یہ کہے گی کہ میں خدا کی سوا خدا ہوں، تو یہ شرط میں من دون ہی کی یعنی سوا کے اس واسطے لگائی ہے تا ان لوگوں کو ظالم ہونے سے مستثنا رکھے جن کے دلوں کو ان کے دوست حقیقی نے اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کے دلوں میں بے قراریاں پیدا کر دیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں پر محویت اور سکر اور عاشقوں جنون آ گیا. سو فنا نظری کی حالت اور جذب سماوی کے وقت میں ان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل گئیں اور بعض واردات ان پر ایسی وارد ہوئے کہ وہ عشق کی مستی سے بے ہوشوں کی طرح ہو گئے. سو بعض نے اس مستی کی حالت میں کہا کہ میں جبا میں خدا ہی ہے، میرے جبا میں مستی کی حالت میں کہا کہ میرے جبا میں خدا ہی ہے اور کوئی نہیں. اور بعض نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، اور بعض نے کہا کہ میں ہی وجہ اللہ ہوں.
جی اب یہاں پر مرزا صاحب تعویل کر رہے ہیں کفر کی. جو بندہ کہے کہ میرے جبہ میں خدا ہی ہے اور میں خود خدا ہوں، اوکے، یا میں وجہ اللہ ہوں، میں خدا کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، اس کی کیا تعویل فرما رہے ہیں مرزا صاحب؟ آپ ایک نمبر پیج، اگلے پیج پہ آ جائیں، 101 پہ، سوری، پیج 101، روحانی خزائن والیوم 8. یہاں پر مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ منہ کیا اور میں جنب اللہ ہوں، جس کے حق میں تم نے تکفیر کی، اور بعض نے کہا کہ میں کہتا ہوں اور میں ہی سنتا ہوں، اور میرے با اور گھر میں کون ہے، اور بعض نے کہا کہ میں ہی حق ہوں. سو یہ تمام لوگ مرفوع القلم ہیں، کیونکہ وہ کمال محویت سے بولے ہیں، نہ رعونت اور تکبر سے. لو جناب، یہ لو آپ کی کفر کی تعویل آ گئی. اب مرزا صاحب پہ فتویٰ لگائیں آپ. جی جزاک اللہ. آپ نے مرزا صاحب پہ فتویٰ لگانا ہے، آپ نے آپ نے 2 منٹ 40 کفر لیے ہیں، صریح کی تعویل کرنا تیار ہے. ہو جائیں. اب آپ نے 2 منٹ 40 لیے ہیں. جی جی بالکل، لیکن آپ بالکل بالکل آپ 3 منٹ لے لیں، لیکن پلیز یہ جو مرزا صاحب کی کفر صریح کی تعویل ہے ان 2 اوراق میں، روحانی خزائن جلد آپ 8، کا ٹائم ہو گیا بھائی، میں فکر نہ بتا کریں، آپ کو میں جواب آپ سے آنے ریکویسٹ لگ کر گیا ہے. ریکویسٹ تیار ہو جائیں آپ. میں تیار ہوں جناب، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان 2 اوراق، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 101، یہاں پر جو مرزا صاحب نے کفر صریح کی تعویل کی ہے اس کی تعویل ذرا کریں آپ پلیز. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے 3 منٹ شروع کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو کفر ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک. آپ کے عقیدے کے متعلق وہ جو الفاظ تھے وہ کفر صریح تھے، اور آپ نے اس کی تعویل کی ہے. ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اتنی بار اپنی کتاب میں دکھایا کہ قرآن میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکیاں پھینکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ پہ تھے جب انہوں نے بیعت کی تھی. تو ہم نے تو یہ واضح بات کی، قل یا عبادی، جو ہے میرے عباد، حالانکہ ہم سارے اللہ کے عباد ہیں. یوسف علیہ السلام کی خواب، شاہ ولی اللہ صاحب نے یہی بات لکھی کہ یہاں اس آیت میں قل یا عبادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ مجازی طور پہ ہوتا ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرے اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، کان اللہ کے کان ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بخاری میں بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. پہلی بات. اب آپ نے کہا کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کی ہے آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ آپ کی کتابوں میں یہ جو جوبی کا حوالہ کہ اب میرے جوب میں اللہ، یہ تو شاہ عبد القادر جیلانی کی بات ہے، لگائیں فتویٰ ان پہ. پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے یہی بات کیا ہے فیوز الحرمین میں، اس پہ آپ کا فتویٰ لگا ہوا ہے کہ جس کو خواب میں اللہ تعالیٰ نظر ہے کہ وہ اللہ بن گیا ہے وہ کافر ہے. یہ آپ کا فتویٰ ہے یا نہیں؟ بتائیں مجھے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ آپ کا فتویٰ ہے نا حضرت مسیح موعود کے؟ آپ اپنی بات مکمل کریں، میں جواب دوں گا نا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو بھی یہ کہے کہ وہ خواب میں خدا بن گئے یہ کفر ہے. آپ کے مجدد کہتے ہیں مجھے خواب میں خدا تھا. تو آپ نے اپنے سارے مجددین کو چھوڑ دیا. پھر آپ نے کہا کہ جو یہ باتیں کہ وہ کافر ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وجہ اللہ ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ان پہ لگائیں فتویٰ. ابو حسن الخرقانی کہتے ہیں میں خدائے وقت ہوں، میں مصطفیٰ وقت ہوں، لگائیں فتویٰ. سارے بریلوی، سارے دیوبندیوں پہ فتویٰ لگے گا. دیوبندیوں کا تو عقیدہ وحدت الوجود کا، ان پہ لگائیں فتویٰ. جو ان کے خلیل احمد سہارنپوری کہتے ہیں کہ تو ہی ذل ہے، تو ہی رب ہے، اور ہمارے درمیان کچھ نہیں، جس میں بھی آپ دیکھیں اس میں خدا ہے، لگائیں فتویٰ ان پہ. تو آپ نے تمام ان پہ اب فتویٰ لگانا ہے، اور اگر آپ نہ فتویٰ لگائیں تو پھر آپ ان کے کفر میں شک کر کے خود ہی کافر ہو گئے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں جس چیز کا دفاع کیا، قرآن حدیث کا دفاع کیا، کلموں کا کبھی دفاع نہیں کیا. آپ کا واضح حکم ہے کہ کلمہ وہ ہے جس میں کوئی تغیر نہیں. ٹھیک ہے، کلمہ وہ ہے جس میں کوئی تغیر نہیں. اس پہ ہماری بات ہوئی تھی. آپ دوسری طرف آگے کہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا نے کیا دعوے کیے، وہ تو قرآن میں بھی ہے. پھر آپ کا تو فتویٰ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہا ہے. تو دھیان سے بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح یہ بات کی ہے کہ جو بخاری کی حدیث
میں نے پیش کیا. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب. دیکھیں آپ نے ابھی خود فتویٰ دے دیا مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کہ بھئی ایک تو آپ پرنسپل ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں. شروع سے لے کر ابھی تک جب سے یہ ڈسکشن شروع ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کفر صریح کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی, کفر صریح کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. ابھی میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے آپ کو نکال کے دکھا دیا. ابھی آپ نے پورا ڈبیٹ ہی تبدیل کر دیا, پورا پاسا پلٹ دیا آپ نے. آپ بالکل الٹ گئے ہیں, یعنی آپ اپنے دعوے سے ہٹ گئے ہیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کفر کی تعویل ہو سکتی ہے, کیونکہ جب ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے نکال کے آپ کو دکھا دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے صریح کفر کی تعویل کی ہے. ہم ان سٹیٹمنٹس کو صریح کفر, کوئی کہتا ہے نا ان الحق یا میں اللہ ہوں, وہ کیسے بھی کہے کس طریقے سے بھی کہے, ہم اس سٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں کفر. یہ کفر سٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ تکفیر عام اگر کوئی آدمی یا کوئی گروہ یہ عقیدہ رکھے کہ بھائی اللہ انسان بھی ہو سکتا ہے, جس طرح کے کرسچنز ہیں, قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. قرآن نے کہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ کافر ہیں جو مسیح ابن مریم کو خدا کہتے ہیں. تو یہ تکفیر عام ہے, ٹھیک ہے. یہ تکفیر عام قرآن سے آ گئی. پھر ہوتی ہے تکفیر خاص کہ جب ایک آدمی ایک عقیدے کا اظہار کرتا ہے, پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم کیا کہہ رہے ہو, اس کا کیا مطلب ہے. اگر وہ کہے گا کہ میرا اس سے مطلب یہ ہے جو الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے, تو پھر ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے, وہ کافر ہو جائے گا. اگر وہ کہے گا نہیں 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 آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میرا یہ مطلب نہیں ہے, میں کسی کو نبی نہیں مانتا, میں کسی کو رسول نہیں مانتا, یا میں اپنے آپ کو اللہ نہیں مانتا, میں اپنے آپ کو اللہ نہیں کہہ رہا, تو ہم اسے کہیں گے تم گمراہ ہو, تم بالکل گمراہ ہو. لیکن اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ علماء کا, مفتیوں کا کام ہے, وہ لگاتے ہیں. ہمارے ہاں کفر آپ کی 2 منٹ ہو گئے ہیں. اچھا میں ختم کر رہا ہوں. ہمارے ہاں کفر کی پرنسپلز ہیں, تکفیر کے پرنسپلز ہیں. آپ کے ہاں کوئی پرنسپلز نہیں ہے. آپ جزیرہ اے سے جزیرہ بی تک جاتے ہیں, پھر بی سے زیڈ پہ جاتے ہیں, زیڈ سے سی پہ آتے ہیں, سی سے ایل پہ آتے ہیں. یہ بھی آپ سب نے دیکھ لیا کہ آپ نے کس طرح پاسا پلٹا ہے جب ہم نے مرزا صاحب کی کتابوں سے آپ کو نکال کے دکھایا ہے کہ وہ کفر کی صریح کفر کی تعویل کر رہے ہیں. ابھی آپ نے سٹوری بدل دی. چلیں جی آپ نے 2 منٹ 20 سیکنڈ لیے, تو میں بھی 2 منٹ 20 سیکنڈ لوں گا, پھر اگلا موضوع پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے 1 سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, شروع میں کرتا ہوں اپنے 2 منٹ 20 سیکنڈ. بات تھی اصولوں کی. آپ کے اصول کے مطابق ان الحق کفر ہے, چشتی رسول اب آپ کہہ رہے ہیں کفر ہے, اشرف علی رسول کفر ہے, لیکن جب آپ کو حوالے دکھاتے ہیں آپ چھپ کے تعویل کہتے ہیں کفر کی تعویل کفر ہے. ہمارے اصول وہ نہیں ہے جو آپ کے ہیں. ہم ان کلمات کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, جیسے یہ باتیں بعض عبد القادر جیلانی نے فرمائی ہیں کہ میرے جب میں صرف اب اللہ, ہم اس کو کفر نہیں کہتے. ہاں جو کلمے پر آئے, حضرت مسیح موعود کا واضح فتویٰ ملفوظات میں کلمے میں کوئی تغیر نہیں, تو ہمارے اور آپ کے اصول ہی الگ ہیں. میں نے آپ کو ان کلمات کا جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیے, قرآن سے ان کا دفاع کیا ہے, حدیث سے ان کا دفاع کیا. ان قرآنی آیات اور حدیث پہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چیزیں کفر آپ کے نزدیک ہیں. احمد رضا خان نے ان الحق کا دفاع کیا ہے, اشرف علی تھانوی نے ان الحق کا دفاع کیا. اب آپ کو لگانا پڑے گا فتویٰ, کیونکہ انہوں نے کفر صریح کا دفاع کیا. اب آپ بتائیں کہ احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی مسلمان ہے یا کافر؟ اگر آپ ان پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے, جو گستاخ اور کفر پہ فتویٰ نہ لگائے وہ خود کافر ہو جاتے ہیں آپ کے اصولوں کے مطابق. من شک فی کفر ہی و عذابی ہی فقط کفرا. جو ایسی باتوں پہ فتویٰ نہ لگائے گا, احمد رضا خان کہتے جو دیوبندی وہابی وغیرہ پہ کفر کا فتویٰ لگائے وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے. ہمارے اصولوں میں کہ مسلمان کو مسلمان کہنا, کافر کو کافر کہنا. تو اب آپ نے احمد رضا خان بھی گئے, اشرف علی تھانوی سے بھی گئے, شاہ ولی اللہ بھی گئے, جن کو آپ کہتے ہیں نالج فرام انسین, میسجز فرام انسین آتے ہیں. تو اب آپ کو فتویٰ لگانے پڑے گا. آپ نے ان پہ فتویٰ لگایا, اس فتوے سے ان کے تمام ماننے والے بھی گئے, کیونکہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور مسلمان ایک ہی ہو سکتا ہے, یا آپ یا وہ. تو ہمارے اصولوں کے مطابق قرآن سے میں نے ان کا دفاع کیا.
جب شاہ ولی اللہ صاحب یا عبد القادر جیلانی صاحب رحم اللہ نے کہا ہے کہ اس میں اب میرے وجود میں خدا کا وجود ہے، یہ وحدت الوجود کا نہیں عقیدہ وہ بیان کرے، یہ جو عقیدہ یہ ہے کہ فنا فی اللہ ہونا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نوافل میں ترقی کرے تو اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے، اس کے کان اللہ کے کان، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، قیامت پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بیمار تھا آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا، پھر لوگ کہیں گے اللہ آپ کیسے بیمار ہو، سے وہ کہیں گے میرا بندہ بیمار تھا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس مناظر کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ پھر میں نہیں چاہتا آپ کہیں دوسرا موضوع نہیں ہوا۔ اور دیکھیں 10:47 ہو گئے ہیں، تو میرے پاس میں چیک کرتا ہوں کتنا ٹائم رہ گیا، نہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی بار آپ کا فل ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں وہ آج ہی ہو۔ تو میں ایک سیکنڈ آپ کو بتاتا ہوں یہ اسٹریم ایڈ کب یوز ہونی ہے، 11:30 پہ، تو ہمارے پاس ہے ٹائم، تو ہم شروع کریں دوسرا موضوع۔ آخری ٹرن تو ہے نا آپ نے، نہیں آخری نہیں آپ کی، کیونکہ آپ نے آخر پہ بات کی تھی، موضوع ختم ہو گیا تھا، پھر آپ نے 2 منٹ لیے، پھر میں نے لیے، پھر آپ نے اپنی آخری باری لے لی تھی۔ اگر آپ 2 منٹ اور لیں گے میں بھی لوں گا، کیونکہ اس مناظر میں جب آپ کی باری ختم ہو گئی تھی آپ نے کہا تھا اب میں اضافی کلمات کہنا چاہتا ہوں، اس کا میں نے رد کیا۔ اس ڈسکشن کو چلنے دیں، نو پرابلم، ہم اپنا اگلا ڈسکشن اگلی بار کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، چلتے رہیں۔ میں 2 منٹ لیتا ہوں۔ دیکھیں ابھی آپ نے دوبارہ وہی کام کیا جو آپ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، آپ ہمارے علماء کی اسٹیٹمنٹس کو، ہمارے جو صوفیاء ہیں، علماء ہیں جو پیچھے کتابیں لکھ چکے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس کو ملا کے آپس میں مخلوط کر کے ایک مرکب بنا کے میری طرف پیش کر دیتے ہیں، اور ہر سٹیٹمنٹ کا مطلب ڈیفرنٹ ہے۔ جو سٹیٹمنٹس آپ میرے اوپر پیش کر رہے ہیں نا، وہ سٹیٹمنٹس آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور ان کا مطلب اور مقصد ہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر مرزا صاحب اللہ کی توحید کے خلاف جو کفر ہے اس کی تعویل کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 100 اور 101 میں اللہ کی توحید کے خلاف کفریہ کلمات جو لوگوں نے کہے ہیں ان کی تعویل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے، ہو جاتا ہے، عشق میں ایسی باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے کہ میں خدا ہوں، میں خدا کا چہرہ ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا یہ زیادہ برا ہے یا کسی کا چشتی رسول اللہ کہنا زیادہ برا ہے؟ اللہ کی توحید میں کفر اور شرک کرنا زیادہ برا ہے یا کسی کا وہ کلمے پڑھوانا جو کفریہ ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ کفریہ کلمے ہیں۔ بلکہ مزے کی بات یہ کہ ابھی تک یہ ڈسکشن چل رہا ہے، آپ کو ابھی تک میرا موقف سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ کفریہ کلمات ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بریلویوں پہ اور دیوبندیوں پہ کفر کا فتویٰ لگاؤں تاکہ آپ ناچیں، سوشل میڈیا پہ جا کے ناچیں۔ وہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بہت کلیئر ہے کہ جب تک بریلوی اور دیوبندی یا اہل حدیث یا سلفی کوئی بھی مسلمان ہو وہ یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم کسی اور نبی کو محمد رسول اللہ کے بعد مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، گمراہی کا لگا دیں گے اور ان کو یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ کلمات کفریہ ہیں۔ لیکن مرزا صاحب تو شرک کی تعویل کر رہے ہیں، توحید کے خلاف جو جرم کیے ہیں لوگوں نے ان کی تعویل کر رہے ہیں، کھلا جو ہے نا وہ لائسنس دے رہے ہیں کہ جو مرضی کو اپنے منہ سے بکواس کرتے رہو، میں اللہ ہوں، اللہ میرے اندر ہے، میں اللہ کے اندر ہوں، اللہ میرے جبے میں ہے، میں اللہ کا چہرہ ہوں۔ یہ الفاظ مرزا صاحب اس کی تعویل کر رہے ہیں۔ ٹائم ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کس عقیدے میں چل رہے ہیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے 2 منٹ 15 لیا، میں بھی اتنے لوں گا۔ پہلی بات یہ آپ یہاں تعویل کر رہے ہیں کفر کی، میں نے تو نہیں کفر کی تعویل کی، جو ان الحق والی باتیں میں نے قرآن سے ثابت کی ہیں کہ وہ کفر نہیں، ہم ان کو کفر نہیں مانتے، لیکن یہ جو کلمے ہیں آپ ان کو کفر مانتے ہیں، ساتھ تعویل کر رہے ہیں کفر کی، آج آپ ان کا دفاع ہی کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ توحید میں کفر ہے۔ دیکھیں آپ کے مجدد اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ احمدیوں کا اور ہمارا توحید میں کوئی اختلاف نہیں، تو یہ بھی آپ کا بہتان ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں جو دیوبندیوں کا چھپا ہوا وحدت الوجود کا عقیدہ اس کو کیوں نہیں آپ پیش کرتے، اس کو کیوں آپ چھپا رہے ہیں؟ یہ لیں کاندلوی صاحب کی کتاب فضائل صداقت، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ وحدت الوجود کا آپ کا جو چھپا ہوا عقیدہ نا، یہ بیان کرے لوگوں کے آگے۔ پھر ایک بار
آپ نے کہا کہ ہم بریلوی اہل حدیث پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے, ہم سب مسلمان ہیں. فتویٰ لگ گیا ہوا ہے. احمد رضا خان کہتے ہیں دیوبندی, رافضی, وہابی سب کفر ہے, ان کا جو نکاح ہے وہ زنائے خالص ہے. جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. آپ تو آج ان کے کفر میں شک کریں, احمد رضا خان کے متعلق آپ کافر ہوگے. اگر آپ کہیں وہ مسلمان ہے, احمد رضا کافر ہوگے کیونکہ انہوں نے ان پہ تکفیر کی اور ایک ان میں سے کافری ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہاں اس میں سے کوئی کسی کو نبی نہیں مانتے, یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے. آپ کے خود ہی علماء اور آپ کے مجددین نے ان پہ لگائے ہیں فتوے کہ یہ انبیاء کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے نام لے کے ان کے انبیاء ثابت کیے. اور میں نے آپ کو کہا لفظ نبی ضروری نہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے انبیاء کون ہے. آپ کے پیر اور آپ کے پیر کے پیر, پیر میرا علی شاہ کہتے ہیں محمد عبد الوہاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو لگائیں فتویٰ پھر, یا تو کہ اس نے جھوٹ بول کے مسلمان کی تکفیر کیا, وہ خود ہی کافر ہو گیا. آپ کے دیوبندی مجدد خالد محمود کہتے ہیں کہ یہ جو احمد رضا خان ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, احمد رضا خان نے ان کلموں کا دفاع کیا ہے. پھر آپ کی جو علماء ہیں, یہ پیر میرا علی کا واقعہ کے اگلے حوالے اگلی ٹرن میں پیش کر دوں گا. جی آپ ہمارے جتنے بھی حوالے پیش کریں گے نا ہماری کتابوں سے, اہل سنت کی کتابوں سے, اور ان کے آپس کے جھگڑے یا ان کی آپس کی سٹیٹمنٹس, وہ آپس میں بھائیوں کی لڑائی ہو بھی جاتی ہے, وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ بھی دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں. وہ سب متفق ہیں, وہ سب دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, صوفی, شیعہ, حتیٰ کہ شیعہ سب متفق ہیں کہ قادیانی کافر ہیں, کیونکہ قادیانیوں نے ایک نیا نبی بنا کے پیش کیا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے. دوسری بات یہ کہ جو آیات اور حدیثیں آپ نے پیش کی ہیں, کہ جو آپ نے سورہ انفال کی آیت پیش کی اور حدیث پیش کی کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں بندے کا, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ میرے جبے میں خدا ہے؟ کیا اللہ کے نبی رسول اللہ نے کہا کہ میں خدا ہوں, میں وجہ اللہ ہوں؟ کیا کسی صحابی نے کبھی یہ کہا ہے؟ کسی تابعی نے کہا ہے؟ آپ نکالیں گے صوفیاء کی کتابیں جن میں جو خرافات سے پر ہیں, بھری ہوئی ہیں, کیا ان سب کو ہم مانیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو بچانے کے لیے, اس کی نبوت کو بچانے کے لیے آپ ہر قسم کا گند کے ڈھیر سے نکال کے پیش کریں گے ثبوت کی حیثیت سے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں گند کے ڈھیر پہ, گند کے ڈبے پہ, اور وہاں سے اندر سے آپ گند نکالتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو یہ گند مرزا غلام احمد قادیانی تو لکھا ہے, لیکن یہ تو گند تمہارے بن میں بھی پڑا ہوا ہے, یہ گند تو تمہارے بھی ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہے, یہ دیکھو. تو ہم کہیں گے بھائی یہ گند ہے, یہ گند ہے, یہ کفر ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور جو گند کھاتا ہے ہم اس کو کافر کہتے ہیں, جو نہیں کھاتا صرف رکھتا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہتے. بات کو سمجھو. ہم جب گند پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی رائٹنگ سے, جس طرح کہ ابھی میں نے پیش کیا کہ اللہ کی توحید میں خلل پیدا کر دیا اس شخص نے, اس نے کہا کہ وجہ اللہ کہنا, میں وجہ اللہ ہوں, میرے جبے میں خدا ہے, میں خدا ہوں, یہ سب باتیں جو ہیں یہ کفر نہیں ہے, یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, یہ گند ہے. اور یہی گند, اسی قسم کا گند. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا عدنان صاحب, آپ یہاں ہماری اسٹریم میں آئے ہیں تو تھوڑی سی تو تمیز آپ میں ہونی چاہیے. آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں, بری بات نہیں کہی, میں ایک آرگیومنٹ پیش کر رہا ہوں, میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی گند ہے. جس گند کو آپ پیش کریں میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ بڑی بات کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں جو گند ہے نا ڈسٹ بن, اس میں سے آپ ڈھونڈتے ہیں چیزیں نکال کے مرزا صاحب کے گند کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا کفر ہے, یہ ہے, ہم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے ہاں سے بھی کفر اور شرک نکالیں گے اور کہیں گے اس کا دفاع کرو. ہم نہیں کرتے دفاع, ہم نہیں کرتے, ہم ان کو کفر کہہ رہے ہیں, شرک کہہ رہے ہیں, اور فتویٰ لگانا ایک اور مسئلہ ہے. تو اب جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ سورہ انفال کی جو تعویل آپ نے پیش کی ہے, جو رسول اللہ کی حدیثوں کی تعویل ہیں کہ مرزا صاحب کے جو کلمات ہیں وجہ اللہ, جبے میں خدا, نعوذ باللہ میں خود خدا, یہ چیزیں کسی صحابی نے کبھی کسی نبی نے نہیں کہی. آپ یہ ثابت کریں کسی نے کہی ہے, یا تو پھر آپ کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب صوفیاء کے ماننے والے تھے, ان کے پیروکار تھے, اور ان کی پلیجرائزیشن کر کے انہی کی کتابوں کے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, نہ کہ اللہ کے. اور اللہ اس کا جواب دیں پلیز. جی آپ نے 3 منٹ 8 سیکنڈ نہیں ہے, تو میں بھی اتنا وقت لوں گا. ٹھیک ہے عدنان صاحب, آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پہلی بات یہ آپ نے کہی کہ یہ تو ہمارے بھائیوں کی لڑائی ہے, اس میں آپ کیوں پا رہے ہیں؟ یہ بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. احمد رضا خان کہتا ہے وہابی, قادیانی, دیوبندی, نیچی, چکرالوی
जुमला मुर्तद है, मुर्तद की सजा कत्ल है आपके नजदीक। ये भाइयों की बात हो रही है, भाइयों को क्या कत्ल किया जाता है, उनके मर्द या औरत का तमाम जहां में जिससे निकाह होगा, मुस्लिम हो या काफिर, असली या मुर्तद, इंसान हो या हैवान, महज जिना है, जिनाए खालिस होगा। ये भाइयों की बात हो रही है। आप कहते हैं आप लोगों का इजमाए खत्म नबूवत पे, ये भी झूठ है। मैंने अभी आपको दिखाया कि आपके उलमा ने एक दूसरों के नबी गिनवाए हैं कि कौन कौन किसका नबी मानता है, कौन कौन किसको नबी मानते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूं आपके ही घर के हवाले। मुझे एक सेकंड दे। आपके हर फिरके ने दूसरे के नबी गिनवाए हैं, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। आपने गलत बात की कि आपका खत्म नबूवत पे इजमा, ये भी झूठ है। बरेलवी कहते हैं कासिम ननोतवी दियोबंदी के जो मुजद्दिद है, खत्म नबूवत का मुनकर, जो उनकी तायद करे वो काफिर है। सारे दियोबंदी तायद करते हैं। अहमद रजा खान कहता है दियोबंदी 6 खातम नबीन मानते हैं। आप तो कहते हैं आपका इजमा है उनके साथ। अहमद रजा खान कहते हैं वहाबी भी खत्म नबूवत के मुनकर है। अहमद रजा खान भी खत्म नबूवत का नजीर हुसैन देलवी आपके मुजद्दिद जो है खत्म नबूवत का मुनकर है। अहमद रजा खान कह रहा है उस्सामुल हरमैन में कि ये 6 खातम नबीन को मानते हैं। फतावा रिजविया में उसने ये लिखा है। बरेलवी कहते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने नबूवत का दावा किया। ये आपके पीर कह रहे हैं कि आपके मुजद्दिद अब्दुल वहाब ने नबूवत का दावा किया। आप कह रहे हैं आपका इजमा है। अहमद रजा खान कहते हैं शाह इस्माइल ने अपने पीर को नबी माना है। मुसलमानों खुदा के वास्ते और नबी किसे कहते हैं? सराहतन नबी गैर नबी को नबी बनाया यहाँ पे। ये अहमद रजा खान के अल्फाज है। फिर दियोबंदी कहते हैं बरेली नबूवत को जारी मानते हैं और अहमद रजा खान को नबी मानते क्योंकि उसने कुरान की आयत में अपना नाम लेके मामूरियत का दावा किया। फिर दियोबंदी अल मुहन्नद में कहते कि अहमद रजा खान हमारे जैसे है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जैसा है। आपको पता है सनाउल्लाह का क्या फतवा है? पहले जुबैर रिज़ाई कहते हैं खत्म नबूवत पे डाका दियोबंदियों ने मारा है। सनाउल्लाह आपके जो मुजद्दिद है वो कहते हैं कि जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से बढ़ के दावा मामूरियत करके वो अहमद रजा ने किया। तो कोई इजमा नहीं, आपने गलत बात किया है। जहां तक इजमा है, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपका तो खुदा पे नहीं इजमा, आप नबूवत की दावा करते हैं। आप कहते हैं हमने नबियों की गुस्ताखी, मैं आपको कुरान से दिखा दी कि जो हज़रत मसीह ने बात की है वो बिल्कुल सही है। ये आपके खुदा हैं। अहमद रजा खान कहते हैं वहाबियों के झूठे खुदा। वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि वहाबियों का जो झूठा खुदा है वो खाता है, पीता है, पेशाब भी कर सकता है, फिर वो कहते हैं नाच भी सकता है, औरतों से जमा करना, लवातत जैसी खबीस बेजाई का मुर्तकिब होना, हत्ता कि मुखन्नस की तरह खुद मफऊल बनना। ये खुदाएं आपके अहमद रजा खान के नजदीक दियोबंदियों के खुदा के मुतालिक वो आगे कहते हैं कि वो चोरी भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकता है। और फिर अहमद रजा खान कहते हैं कि दियोबंदियों ने ऐसे खुदा को माना है जो अपने रसूल, ऐसे रसूल को उसने चुना है जो कि एक अपने नबी को इल्म पागल की तशबीह के साथ देता है। ये सारे हवाले मौजूद है। मेरा टाइम यहाँ खत्म हो गया जी, आप म्यूट पे हैं। सॉरी, मैं मेरी स्क्रीन लॉक हो गई थी। हाँ अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी जी। अच्छा, बड़े मजे की बात आपको बताऊं कि आपके अपने हजरत अक़दस फरमाते हैं मलफूजात हजरत मसीह सफ़ा 27 जिल्द हफ्तम 7th वॉल्यूम मलफूजात पेज 27 रिस्पॉन्डिंग टू पादरी स्कॉट। पादरी स्कॉट स्टेट्स आप लोगों में तो बहुत से फिरके मौजूद हैं। हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जवाब में फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है कि आप इस्लाम पर ये एतराज करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि ईसाइयों में किस कदर फिरके हैं जो एक दूसरे की तकफीर करते हैं और रसूलों में भी मुत्तफिक नहीं। मुसलमानों के फिरकों में अगर कोई इख्तलाफ है तो फुरुआत और जुजियात में है, रसूल सब के एक ही हैं। अब या तो आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात माने या अपनी बात मनवाएं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी मलफूजात में लिख चुके हैं कि मुसलमानों के जो इख्तलाफात हैं वो जुजियात और फुरुआत में हैं, रसूल एक ही है। तो आप जितने मर्जी कोर्ट्स पेश करें, आप बेशक बरेलवी साहब के कोर्ट्स पेश करें या देवबंदी उलमा के करें, अहले हदीसों के करें, आपस में ये आपकी गेम है। आप ये कोशिश ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि ये देखो जी ये इनका ये आपस में एक दूसरे की तकफीर कर रहे हैं। हालांकि हमारा किसी का ये अकीदा नहीं है कि जो आपने अभी अकायद बयान किए हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो अहमद रज़ा खान बरेलवी हैं ये गलत हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो इससे हमारा कोई नुकसान तो नहीं होता। हम अगर इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी को अगर उनकी राइटिंग्स को जला भी दें, खत्म भी कर दें, तो इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होता। आपके अगर मिर्जा साहिब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की राइटिंग्स अगर एक भी स्टेटमेंट गलत साबित हो जाए, एक,
بقول مرزا صاحب اگر میری ایک بھی اسٹیٹمنٹ غلط ثابت ہو جائے تو میں جھوٹا ہوں, میں خدا سے نہیں ہوں. تو ہم نے تو 20 اسٹیٹمنٹ ایسی دکھائی ہیں جو بالکل غلط ہیں, اغلاط پر مبنی ہیں اور بالکل حقیقت کے خلاف ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ایک بات ہے. جی آپ کا وقت ہو گیا ہے. میرا وقت ختم ہو گیا. ہاں جی 2 منٹ ہو گئے. چلیں چلیں ٹھیک ہے, 1 سیکنڈ. آپ نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا یہ تو ہمارے بھائیوں کی لڑائی ہے. جس کو بندہ مرتد کہہ رہا ہے, مرتد کی سزا قتل ہے, وہ آپ کے بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے نکان زنائے خالص ہے. یہ بھائیوں کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی ہیں. ایسے نہ کرے عدنان سے, لوگوں کو دھوکہ نہیں دے. آپ نے ان مسلمانوں کے ایمان میں شک نہیں کیا. احمد رضا خان کہتے ہیں جو ان کے کفر میں شک نہ کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اب آپ احمد رضا خان کے نزدیک کافر ہو چکے ہیں. ایک ہی مسلمان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. آپ ساروں کو مسلمان بنا رہے ہیں. احمد رضا خان کے جو ان کو مسلمان کے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ کو رجوع کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ اس اسٹریم میں ہمارے ساتھ کلمہ پڑھ دیں, میں آپ کی مدد کر دوں گا. پھر آپ نے کہا کہ یہ ہمارے بھائیوں کے اختلاف ہے. میں نے آپ کو کہا انہوں نے خدا گنائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت ہے. آپ دیکھیں ملفوظات کا ایک اصول ہے. ملفوظات کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ہوگی, کیونکہ آپ علیہ السلام بعض باتیں کریں, صحابہ لکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ساری باتیں وہاں نہ سامنے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہی کتابوں میں اپنی جو لکھی ہوئی کتابیں واضح وحدت الوجود کا اختلاف کیا اور ثابت کی کہ یہ گمراہی عقیدہ, یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت آپ لے کے ایسی بات نہیں کر سکتے. ماں اسلام کا دفاع ہو رہا تھا, اس کی کانٹیکس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. جہاں تک احمد رضا خان کے جھوٹے خدا ہیں, یہ تو حضرت مسیح موعود کی اس عبارت کے بعد آیا ہے. یہ تحذیر الناس پہ فتویٰ بعد میں آیا احمد رضا خان سے جناب. تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں ہوتے تو وہ واضح یہ بات آپ کو دکھاتے جو آپ کی کتابوں میں. احمد رضا خان تو اسام الحرمین میں کہتا ہے یہ فروعی اختلاف نہیں. تو آپ اپنا عقیدہ بتائیں. آپ نے کہا تھا ختم نبوت پہ اجماع ہے. خالد محمود صاحب کہتے ہیں نام لفظ ضروری نہیں. رشید احمد گنگوئی کہتا ہے حق میری اتباع پہ. کیا آپ مانتے کہ حق رشید احمد گنگوئی کی زبان پہ؟ یہ نبوت کا ہی دعویٰ ہے, وہ شاید آپ کے نبی ہوں. آپ ان کا کلمہ بھی پڑھ دیں اس اسٹریم میں. جی میرا ٹائم ختم. بہت شکریہ جناب. یہ آخری ٹرن ہوگی پھر دونوں کی. ٹھیک ہے, نو پرابلم. ٹھیک ہے, تو آپ نے شروع کیا تھا یا میں نے شروع کیا تھا اس والے کو؟ آپ نے کیا تھا نا شروع, آپ نے. نہیں, لیکن جب ہم ایکسٹرا ٹائم پہ ہیں, آپ نے ڈبل باری لی تھی تو میری آخری ٹرن ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں, آپ لے لیں. آپ شروع کر لیں آخری ٹرن. حق جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے, میرا لوگوں کو موقع پہنچ جائے, کوئی مسئلہ. میں اچھا میرا آخری اگر ٹائم ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ فرقوں کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے فرقوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لاہوریوں کو آپ کیا کہتے ہیں, کافر یا مسلمان؟ لاہوری قادیانیوں کو آپ کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نبوت کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جمبا گروپ ہے, پھر پتہ نہیں حق پرست گروپ ہے, پتہ نہیں کون کون سے گروپ ہیں, 12 تو گروپس ہیں آپ کے. آپ فرقہ کر رہے ہیں ہمارے بارے میں, اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ آپ کے اپنے کتنے فرقے ہیں. دوسری بات یہ کہ ملفوظات کا جو میں نے کوڈ پیش کیا ہے, کیا اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ کہ بھئی مسلمانوں کے, کیا مرزا غلام احمد قادیانی جب پادری اسکاٹ کو جواب دے رہے تھے کیا سچ بول رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے؟ کہ اصول سب کے ایک ہی ہیں, سب مسلمان فرقوں کے اصول ایک ہی ہیں, صرف فروعات میں اور جزیات میں فرق ہے. اگر یہ سچ ہے تو آپ اپنا منہ بند کر لیں, اور اگر جھوٹ ہے تو پھر بھی آپ مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کر دیں کہ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا. تو آپ پھنس گئے ہیں. بار بار جو آپ فرقہ کرتے ہیں نا, جو آپ یہ سلیم میر سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں, فرقہ جو کتابوں کے کوٹس آپ کو مل رہے ہیں, یہ اسٹریٹجی آپ کو لے ڈوبے گی. مرزا صاحب نے خود بولا ہے کہ ہمارے اصول ایک ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو جتنی مرضی گالیاں نکالیں, اصول ایک ہیں. یہ آپ کے نبی کہہ گئے ہیں. اگر آپ کے نبی نے کہہ دیا نا کہ اصول ایک ہیں اور آپ اس اصول کے خلاف ہیں, آپ اس اصول سے باہر ہیں, کیونکہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر کے مرزا غلام قادیانی کو نبی بنا. ہمارا اصول کیا ہے؟ کوئی نبی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. سارے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سلفی, شیعہ سب شامل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی نبی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے قادیانیوں کے. قادیانی اس اصول سے باہر ہو گئے تو مرزا صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ کے مطابق قادیانی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو گئے, جبکہ باقی اسلامی فرقے وہ ایک ہی اصول پر مبنی ہیں. تو اگر مرزا صاحب سچ بول رہے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں, بار بار بریلوی دیوبندی مت کریں, کیونکہ مرزا صاحب کے خلاف جا رہے ہیں. اگر وہ بول رہے ہیں تو پھر وہ نبی نہیں ہے. بات آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. میں شروع کرتا ہوں اپنی آخری ٹرن. پہلی بات یہ ہے کہ
آپ نے جو یہ دعوے کے ملفوظات میں متعلق کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سچ بولا، بالکل سچ بولا، کیونکہ جو اصول حضرت مسیح موعود یہاں پہ جو بات کریں وہ حدیث جبرائیل کے متعلق ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ، جو ایمان کی 6 چیزیں جو پلرز آف اسلام ہے وہ ساروں کے سارے ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بات کریں، وہاں اسلام کا دفاع کریں، بالکل سچ بات کیا ہے۔ احمد رضا خان نے جو آپ کے خداؤں کے متعلق بات کی وہ آپ علیہ السلام کے بعد کی باتیں، اور یہ آپ کے عقائد ہیں کہ احمد رضا خان کے ساتھ آپ رحم اللہ کہتے ہیں، وہ آپ کے خدا کے بارے جو باتیں کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی کسی کو نبی نہیں مانتا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی حوالے دکھایا، میں آپ کو پھر آخر پہ دکھا رہا ہوں کہ آپ نے بالکل جھوٹی بات کی، اور آپ کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے کافی غلط باتیں یہاں پہ کی ہیں، پتہ نہیں پرپس پہ یا آپ کو علم نہیں، مجھے اس کا نہیں پتہ کہ کیوں یہ آپ باتیں یہاں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے گھر کے فتوے، ختم نبوت کے منکر دیوبندی، وہ 6 خاتم النبیین کو مانتے ہیں، آپ ان کے نام ہمیں بتا دیں، شاید ایک ان میں سے رشید احمد گنگوئی ہو، آپ کو بہتر پتہ ہوگا۔ حسام الحرمین نذیر حسین دیوی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ 6 خاتم النبیین کو مانتا ہے، قاسم ننوتی بھی مانتی، یہ آپ کے فتوے، آپ ان کے ساتھ رحم اللہ کہتے ہیں، یا تو آپ بتائیں احمد رضا خان نے مسلمان کو کافر کہہ کے خود ہی کافر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک ہی مسلمان ہو سکتا ہے، تو آپ دونوں کو مسلمان کہہ کے خود ہی کافر ہیں، کیونکہ آپ ایک کافر کے ایمان کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ پھر آپ کے پیر میر علی شاہ کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا اس نے کفر کیا ہے؟ وہ محمد ابن عبد الوہاب کو کافر کہہ رہے، ایک تو کافر ہوگا۔ شاہ اسماعیل شہید کے پیر کو احمد رضا خان کہتے ہیں یہ نبی یا ہر نبی کی بات اس میں پائی جا رہی ہے، تو یہ کفر سری ہے۔ پھر بریلوی کہتے ہیں احمد رضا خان نے ماموریت کا دعویٰ کیا، جو یہ دعویٰ کہ کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ شیعوں کے بارے آپ کہتے ہیں 12 بار ختم نبوت کے منکر۔ دیوبندی کے متعلق آپ کے مجدد زبیر علی زاہد صاحب کہتے ہیں انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، تو کوئی آپ کا اجماع نہیں، یہ آپ کا دکھ ہے جو شاید آپ کو امتیاز نے سکھایا، مجھے کسی نے کچھ نہیں سکھایا، میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں میں نے خود ہی یہ حوالے پر ہے۔ میرا ٹائم ختم ہوتا ہے، عدنان صاحب جزاک اللہ، یہ سٹریم یا نہ کسی اور پروگرام کو چاہیے، میرا پرسنل سٹریم یا نہیں، اس وجہ سے مجھے بات کو یہاں پہ ختم کرنا پڑ رہا ہے، تو بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت پھر شکریہ۔ اگلی بار ہم آپ کا موضوع آپ کر نے لیں اینڈ گے۔ پہ ایک جھوٹ بولا ہے کہ وہ مرزا صاحب حدیث جبرائیل کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں کوئی حدیث جبرائیل ٹائم کا ذکر ختم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت وہاں مسیح موعود کی جو مراد وہاں پہ کہ ہم متفق ہیں آپ ایک آپ سے، غلط وہ بات ہے، حدیث کی ہے، کوئی حدیث کیونکہ آپ علیہ السلام کی اپنی کتب سے یہ دوسری باتیں بھی ثابت ہے کہ آپ نے جو لیکن آپ کے غلط بیان کر رہے ہیں دیوبندی آپ پر مرزا صاحب کے وحدت بارے وجود کے میں۔ عقائد رکھتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، آپ ان کے کفر میں شک کر کے اپنے مجدد کے نزدیک خود ہی کافر ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، یہ سٹریم جو ہے جب بھی کوئی آنا چاہے ہم پورا وقت دیتے ہیں، ایسے اچھا تک کوئی کٹ آف نہیں آج تھی، تو جزاک اللہ آپ آئے، بہت اللہ شکریہ، تعالیٰ آپ کو تھینک بھی یو، ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے، آمین آمین آمین، آمین۔ جزاک بہت اللہ، اس شکریہ، سٹریم کو ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔